اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن تسلسل سے جاری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 7 وہ مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آج رکوع نمبر 8 کو ہم سماعت کریں گے۔ رکوع نمبر 7 کا خلاصہ، ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرشتوں کو حکم ہوا کہ انہیں تعظیماً سجدہ کریں، ان کے سامنے جھک جائیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اے بنی آدم، اللہ نے تمہیں بڑی عزت دی ہے، اور پھر یہ آگے چل کے بتایا کہ تمہارے لیے سمندروں کو، دریاؤں کو، صحراؤں کو، سب کو تمہارے تابع کر دیا۔ شیطان تمہیں گمراہ کرنے کا تہیہ کر چکا، لیکن جو میری مانیں گے، میرے بندے بن جائیں گے، ان پر اس کا زور نہیں چلے گا۔ پھر مزید فرمایا، اے انسان، جب تم سمندروں میں ہوتے ہو اور لہریں تمہیں گھیر لیتی ہیں تو بتاؤ کس کو تم پکارتے ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک کو۔ تو پھر جب تم سمندروں سے باہر آ جاتے ہو تو پھر تم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ اور کافروں کو کہ تم ایک اللہ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ جب گھر جاتے ہو پھر تو تم اللہ کو مانتے ہو، جب سکون میں آ جاتے ہو تو تم انکار کر دیتے ہو۔ تو اس مضمون کو بنی آدم، اولاد آدم، انسانیت کی عزت و تکریم کو بیان کر کے، ان چیزوں کا اظہار کر کے توحید کی طرف دعوت دی گئی کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ آخری آیت جو اس رکوع کی تھی وہ یہ تھی کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد انسانوں کو عزت بخشی ہے۔ ہم نے ان کو خشکی میں، سمندر میں سوار کیا ہے۔ یہ پیدل چل چل کے اپنے آپ کو نہ تھکائے، ان کی سواریوں کے لیے جانوروں کو، گاڑیوں کو، کشتیوں کو، پانی کو مسخر کر دیا، انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے، انہیں ہماری بنائی ہوئی کئی مخلوق پر ہم نے فضیلت دے دی ہے۔ بتانا مقصود ہے کہ جب اتنی عزت تمہیں دے دی، کئیوں پر تمہیں افضل کیا، لوگوں کو، چیزوں کو تمہارے تابع کیا، تو تم ہمارے تابع ہو جاؤ، تم ہماری مانو، تو انشاءاللہ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ اب ایک لفظ جو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہے، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا، مکرم بنایا۔ ایک تو یہ اس مضمون کے ماتحت جو بات ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ قرآن پاک کی ہر آیت، اس کا ایک ظاہری جو سیاق و سباق یا چلاؤ یا مضمون نگاری ہے وہ ہے، اور ایک اس کا اپنا فقہی تعین یا فقہی اعتبار سے مقام ہے۔ اس کے اندر اس آیت کو لے کر فقہائے کرام نے بہت سارے مسائل کو اخذ کیا۔ مثلاً بنی آدم کو ہم نے عزت دی، انسان کوئی بک جانے والی، بازاروں میں بیچے جانے والی چیز نہیں۔ جو آزاد آدمی ہے اسے بیچا نہیں جا سکتا، اسے غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ پرانے زمانے میں تھا، اسلام نے کہا کہ یہ غلامی کے سلسلے کو ختم کیا جائے۔ اغوا کر کے بیچ دینا اس آیت میں اللہ نے گویا حرام قرار دیا۔ نمبر 2،
جس طرح پورا انسان بکنا جائز نہیں، اسی طرح اس کے اعضاء بھی بیچنا جائز نہیں، یہ اس کی عزت کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے اعضاء بیچتے ہیں، گردے بیچ دیے، آنکھیں بیچ دیں۔ اعضاء بیچنا، خریدنا یہ ناجائز۔ یہ انسانی جسم ہماری ملکیت نہیں، ہم نے اسے کمایا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، شرعی اعتبار سے درست نہیں، اور ملکی قانون میں بھی اس کو ناجائز لکھا ہے، غیر قانونی بیان کیا۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح بہت سارے غیر شرعی، غیر قانونی کام امت مسلمہ میں رائج ہوئے ہوئے ہیں، ایک یہ بھی ہے۔ لوگ خون بیچ رہے ہیں، سیل پرچیز بلڈ کی غیر شرعی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے۔ انتہائی ضرورت کی بنیاد پر کہ سامنے والا کا آپریشن ہوا ہے یا خون کی کمی ہو گئی ہے، نہیں اس کو ملے گا تو وہ مر جائے گا، تو ضرورتاً حکم ہے کہ ایک آدمی کا خون دوسرے کے جسم میں داخل کر دیا جائے۔ وہ بھی میڈیکل کے اعتبار سے پروسیس ہوتا ہے، اس کا سارا، اس کے بعد جا کر وہ چڑھایا جاتا ہے۔ جب انسان کا اپنا ہی خون باہر نکل جائے اور اسے بغیر ریفائن کیے اگر چڑھا دیا جائے تو وہ اسی کے لیے ری ایکشن کا سبب ہو سکتا ہے، موت کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر جب تک جسم میں ہے وہ باڈی کے ساتھ منسلک ہے، لیکن جیسے ہی وہ نکلتا ہے اس کے اندر تبدیلی واقع ہو چکی ہوتی ہے، جب تک کہ اسے ریفائن نہ کیا جائے، صاف نہ کیا جائے۔ بہرحال یہ ایک میڈیکل مسئلہ ہے۔ ضرورتاً اعضائے جسمانی کی چیر پھاڑ، کاٹنا، جیسے شوگر پیشنٹ کی انگلیاں، پاؤں بسا اوقات کاٹ دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ نہ کاٹے جائیں تو بقیہ جسم مبتلا ہو سکتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کے ساتھ آپریشن کے اندر ہارٹ سرجری، دیگر اعضاء کی سرجری ضرورتاً، لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں، بلا ضرورت اگر کوئی کام اس باڈی کے ساتھ کیا جائے تو شرعاً وہ بھی ناجائز ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک فقہا نے مسئلہ بتایا، جو اللہ نے آپ کے منہ پر بال رکھے ہیں، بھمیں رکھی ہیں، پلکیں رکھی ہیں، یہ اپنی جگہ فٹ ہیں، اگر بہت زیادہ بری لگے تو انہیں کاٹ کے درست کیا جا سکتا ہے، لیکن شو اور فیشن کے لیے ان کو باریک اور پتلا کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ یہ بھمیں بنانا عورتیں جو کرواتی ہیں، تھریڈنگ کروانا، اعضاء کی پورے مکمل بال نچوانا، یہ بھی منع لکھا، یہ درست نہیں۔ تو اعضائے جسمانی کے اندر اس تغیر کرنے کی بالکل اجازت نہیں۔ اسی طرح میں نے پیچھے جمعۃ المبارک کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ۔ حضور نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو بالوں کے اندر بال جوڑیں اور جو جڑوائیں، اسی طرح جسم میں کرید کر نام یا کوئی ٹیٹوز وغیرہ بنوائیں، اور بنانے والے سب پر اللہ کی لعنت۔ یہ اعضائے جسمانی تمہاری ملکیت نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور جیسی ہے ویسے ہی رہے گی۔ بعض، جس طرح میں نے کہا کہ ہماری امت کے اندر کچھ خرابیاں رائج ہیں، تو بعض ظالم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کسی نامعلوم شخص کا انتقال ہو جائے، اسے لے جائیں تو ان کی آنکھیں، دل، پھیپھڑے وغیرہ سب نکال لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پھر بیچتے ہیں۔
اور اس کے اندر بسا اوقات فلاحی ادارے مجبوراً یا جان بوجھ کر مبتلا بھی ہوتے ہیں۔ ابھی تک وہ واقعہ ذہن میں گھومتا ہے، 90s کے زمانے میں جب کراچی میں آپریشن ہو رہا تھا تو ہمارے خالہ زاد بھائی ہیں شاہ فیصل کالونی میں، تو وہاں پہ 2 جماعتیں آپس میں، آپ کو پتہ ہے، آپریشن کے دوران ان کو مار دیا، اٹھا کر لے گئے احدی والے، ڈھونڈتے رہے وہ کہاں گئے۔ بہت ڈھونڈ ڈھانڈ کے بعد سرد خانے میں ان کی نعش ملی۔ نوجوان جب گھر لائے کفنانے کے لیے، غسل کے لیے، خود ویسے تو انہوں نے ہی کر رکھا تھا، لیکن جب ہٹایا ہے کپڑا تو چہرے سے آنکھیں غائب تھیں، دل، پھیپھڑے وغیرہ سب غائب تھے، اعضائے جسمانی نکال لیے۔ تو مارا تو آپریشن میں اداروں والوں نے، اس کے اندر جماعت کے، غیر جماعت کے سارے لوگ مارے گئے، کئی ایک۔ تو اس فرد کو دیکھ کر آج تک وہ ذہن میں رہتا ہے کہ جب ایک ادارہ ایک نعش اٹھا کر لے کر گیا، اس کے سرد خانے سے برآمد ہو رہی ہے، تو اس کے اعضاء کہاں گئے، اس کی آنکھیں کہاں گئیں، اس کے دیگر اعضاء اندر سے کہاں غائب ہو گئے۔ تو یہ جانتے بوجھتے یا انجانے میں بعض فلاحی ادارے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی ممالک اور کئی لوگ اچھے پیسے دے کر یہ اعضاء خرید لیتے۔ تو یہ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو محفوظ بنایا۔ آپ کو خود کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ اس شے کے مالک نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو معزز اور عزت دار بنایا ہے۔ آپ کو ان اعضاء کو بیچنے کی، اس میں تغیر کرنے کی، اس میں تبدیلی کرنے کی بالکل بھی شرعاً اجازت نہیں۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے جو جسے مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کی ایک غیر تہذیب یافتہ چیز وہ ہے جس طرح انسان بک رہا ہے، انسان اپنی حرکات و سکنات پہ ان ممالک میں آزادی کے وہ لوگ قائل ہیں تو خود چاہیں تو بدکاریاں کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں، شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعضاء کی بکری کے اندر ایک ہے مدر فیڈ کا بیچنا۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں، ہمارے یہاں گائے، بھینس، بکریوں کے فیڈ تو مل جائیں گے، دودھ تو مل جائیں گے، لیکن مدر فیڈ نہیں ملے گا۔ باہر ممالک کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو رائج ہے کہ خواتین اپنے ان حصوں کو یا ان مدر فیڈ کو بیچتی ہیں، بازاروں میں بک رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مائیں کام کاج کرتی ہیں تو اپنے بچوں کو پالنے کو تیار نہیں، یا زنا کی پیداوار اولاد ہے اس کو کوئی اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، تو اس کو پالنے کے لیے یہ بازاروں میں، دکانوں پر، سپر اسٹورز پر یہ چیزیں بک رہی ہیں، شرعاً یہ بھی ناجائز۔ اب ادھر مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس ماں کا دودھ کسی بچے نے پی لیا وہ اس کی اولاد ہے۔ اب ادھر تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، اور پہلی مرتبہ لایا تو کس کا، دوسری مرتبہ لایا تو کس کا، تیسری مرتبہ لایا تو کس کا، اور آگے چل کے وہ کہاں جائے گا۔ یہ وہ المیہ ہے تہذیب یافتہ قوم کا جس کے اندر انہیں آئندہ چل کے کس سے نکاح کرنا ہے، کس سے نکاح نہیں کرنا، کس سے رشتہ جڑے گا، کون اس کی ماں ہے، کون اس کی بہن ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کے گھر میں جس نے دودھ پی لیا، چاہے وہ جسم سے لگ کر یا الگ برتن میں ہی صحیح، وہ اس کی ماں ہو گئی، اس کے آل اولاد اس کے بہن بھائی ہو گئے۔ اس مسئلے کے اندر وہ تہذیب یافتہ قوم غیر مہذب ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کتنا معزز بنایا، اور جب اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگرچہ کہ ہمیں وہ دنیاوی عیش و عشرت میسر نہیں، ہمیں مشقتوں کا سامنا ہے، ہمیں مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں ابھی بھی نسلی بنا رکھا ہے، ہمیں حلالی بنا رکھا ہے، ہمیں حلال گھرانوں میں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے آباء و اجداد کا معلوم ہے، ہمیں حرام حلال کی تمیز ہے، ہمیں نکاح کے اندر اپنی ماں بہن کی تمیز ہے، ہمارے رشتے محفوظ ہیں، ہمیں کئی ایک چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جو وہاں خرابیاں رائج ہیں محفوظ کر رکھا ہے، عزتوں کو محفوظ کر رکھا ہے، اور بہت کچھ اللہ نے نعمتیں ایسی عطا کر رکھی ہیں کہ جس پر اگر پوری دولت بھی دے دی جائے تو میں کہتا ہوں وہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بہت کچھ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت اللہ کا شکر ہے، اعزاز ہے، الحمدللہ علی احسانی۔ تو اللہ کی یہ آیت مبارکہ کہ ہم نے بنی آدم کو، اولاد آدم کو عزت دی، فقہاء اکرام نے اس سے سینکڑوں مسائل کا اخراج کیا ہے، سینکڑوں مسائل کا اخراج کیا، جو میں نے ابھی چند ایک آپ کے سامنے پیش کیے۔ تو فرمایا ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں خشکی اور سمندری سفروں پر سوار کیا ہے، انہیں اپنی بنائی ہوئی کئی مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے، ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم کل قیامت میں ہر اور تمام کے تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ امام کہتے ہیں جس کو فالو کیا جائے، جس کی اتباع کی جائے۔ بعض مفسرین نے انبیاء اور بعض مفسرین نے ہر وہ شخص جس کی تابعداری کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کو فالو کیا جائے، اس کا تذکرہ اس میں فرمایا۔ اگر وہ لیا جائے کہ امام سے مراد نبی، تو کل قیامت میں امت مسلمہ کو امت محمد کہہ کر بلایا جا رہا ہوگا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اور جو حضرت آدم کی ہیں، جو حضرت عیسیٰ کی ہیں، موسیٰ کی ہیں، ان کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ اور ایک تفسیر کے مطابق ہر وہ شخص جس کی دنیا میں اتباع کی جا رہی ہے کل قیامت میں بلایا جائے گا۔ تو اب ہم دیکھیں اس معاشرے کے اندر، اپنے زمانے کے اندر ہم کس کو فالو کر رہے ہیں۔ اب آج کے زمانے یہ لفظ تو بڑا مشہور ہے، سوشل میڈیا میں بڑا مشہور ہے کہ کیا کرتے ہیں جب موبائل چلا رہے تو کسی بھی آئی ڈی کو فالو کرتے ہیں۔ اب اگر وہ ناچ گانے کی آئی ڈی ہے، وہ بے حیائی کی آئی ڈی ہے، وہ کسی اور ایسی خرابی اور گمراہی کی آئی ڈی ہے، تو جس کو آج تم فالو کر رہے ہو کل انہی کے تابعدار بنا کر تمہیں قیامت میں بلایا جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے تم جس کے ساتھ چلنے کا تمہارا ارادہ ہے، چل رہے ہو، جس کو تم فالو کر رہے ہو، تو جتنے فالوور ہیں ان کو ان کے سربراہ کے ساتھ کل قیامت میں بلایا جائے گا۔ اب اگر وہ گناہ کے کام میں ہیں تو تمہیں بھی اسی کے ساتھ۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کسی بھی غلط آدمی، کسی بھی گمراہ بے دین اور بد عمل کی فالوور نہ بنے، ان کو فالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو خود جواب دہ ہیں، ہمیں اپنے اعمال اور کردار کا جواب دینا پڑے گا۔ ایک حدیث کے مطابق جو ترمذی شریف کی ہے وہ سن لیجئے، اس کے اندر امام سے فرمایا اعمال، کہ جو شخص جیسے عمل کرے گا کل قیامت میں اس کو ویسے اعمال کے ذریعے بلایا جائے گا۔ یہ حدیث پیش کر کے درس ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور اس کا جسم 60 ہاتھ کا کر دیا جائے گا، بہت لمبا دراز، اور اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا، 60 ہاتھ 60 گز۔ حضرت آدم جب دنیا میں آئے ہیں تو ان کا قد 60 گز تھا،
لہٰذا جب قیامت میں چاہے جنت میں داخلہ ہو یا دوزخ میں، قد آدم کے برابر سب کو کر دیا جائے گا۔ تو ابھی ہم جیسے 2 گز کے ہیں، 6 فٹ 2 گز بن جائے گا، تو یہ بڑھا کر 60 گز کیا جائے گا۔ اور پرانے انبیاء علیہ السلام کی قبریں وغیرہ ہمیں دریافت ہوتی ہیں یا پرانی امتوں کے آثار ملتے ہیں، جیسا کہ یمن میں حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود جو قوم عاد کی طرف آئے تھے، ان کا مزار شریف ہے، پہاڑ کے اوپر ان کا سر انور ہے، اور پہاڑ سے نیچے اتر کے ان کی پائنٹی ہے، یعنی وہ جب انتقال ہوا تو بس لیٹے تھے پہاڑ پہ سر رکھ کے، وہیں ان کا وصال ہوا۔ تو ان کی قبر اتنی لمبی ہے 60 گز، تو قد آدم کے برابر کر دیا جائے گا، اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا، اس کے سر پر چمکتے ہوئے موتیوں کا تاج ہوگا، جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے۔ وہ اپنے اصحاب کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس، وہ اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم کو بھی ایسا ہی فرما دے اور ہم کو اس میں برکت دے، حتیٰ کہ وہ شخص ان کے پاس پہنچ کر کہے گا خوشخبری ہو، تم میں سے ہر شخص کو یہ درجہ دے دیا جائے گا۔ جو بھی مسلمان ہے نامہ اعمال کے ذریعے اس سے پکارا جائے گا قیامت کے روز۔ اب کافر تو اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، اس کا جسم حضرت آدم کی صورت کے مطابق 60 ہاتھ کر دیا جائے گا، اس کو ذلت کا تاج پہنایا جائے گا۔ اس کے دوست اس کو دور سے دیکھ کر کہیں گے اللہ ہم کو اس کے شر سے پناہ عطا کر، اے اللہ اس کو ہمارے پاس نہ لا۔ جب وہ ان کے پاس آئے گا تو کہیں گے اے اللہ اس کو ذلیل کر، وہ کہے گا اللہ تم کو دور کر دے، تم میں سے بھی ہر شخص کو یہی ملے گا۔ یعنی قیامت میں پناہ مانگ رہے ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔